اسی لیے فرمایا اللہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ذرے سے خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے۔ کیا کرنا آزمائش میں؟ حرام کی طرف نہیں جانا، ہم جی حرام کی طرف نہیں جانا، چٹیاں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوک سے ذرا آزمایا جی، کیا آپ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ہے نا؟ 3 دن اہل بیت اطہار کے پاس کھانے کو نہیں ہے صاحب، کسی کے مانگنے کا سوال نہیں ہے اصل میں۔ اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے دمشق جا رہا ہے، لوگ روٹیاں لا کے دے رہے ہیں۔ اب بی بی زینب جو امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں فرماتی ہیں روٹیاں نہیں کھانا بچوں، کیونکہ یہ صدقہ کا مال ہے، ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے فرما رہے۔ اتنا 3 دن بھوکے پیاسے، لیکن تقوی کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے، سمجھ رہے نا؟ بد نظری نہیں ہونا، بے پردگی نہیں ہونا، چادریں کھینچ لیے ظالمہ مگر نیچی نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں کیسی پابندی کرے؟ آج ذرا سا پریشانی آ گئی، قرض لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، بینکوں سے لون لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا کیا ہے؟ قرضہ ہے نا؟ کیا ہے؟ غربت ہے۔ کیسا غربت آ گیا وہاں کو؟ لون پہ لے کے کیا کرتے ہیں؟ آٹو چلاتے ہیں، لون پہ لے کے گاڑیاں چلاتے ہیں، گھر بنتے ہیں لون پہ لے کے مٹی کو، ہے نا؟ کیا مارے گا؟ کون ہماری گردن مار رہا میرے بھائیوں؟ بتائیے آپ، کون ہماری گردن مار رہا اگر کرائے کے مکان میں گزار لیں؟ کون گردن مار رہا ہماری اگر جنا کرائے کی گاڑی لے کے چلا لیں؟ لیکن کیا ہے، شیطان کیا کرا ہمارے کو؟ آج سودوں میں لگا دیا، مٹی میں لگا دیا، انٹرسٹ میں لگا دیا۔ میرے بھائیوں اللہ ہم کو ڈر عنایت فرمائے، اللہ کے ڈر سے خوف سے حرام کو چھوڑ دیں گے، اللہ حلال نعمتیں ہم کو عطا فرمائے گا۔ ہر جگہ حرام نعمتیں چھوڑیں گے، گھر میں اللہ بیوی سے سکون عطا فرمائے گا۔ اگر حرام میں پڑیں گے میرے بھائیوں، حلال سے اللہ مزہ نہیں دیتا جی۔ اچھا سمجھو، جس چیز کو اللہ کے ڈر سے ہم چھوڑ دیں گے نا، اللہ اس سے بہتر نعمتیں عطا فرمائیں گا، مزہ عطا فرمائیں گا اللہ زندگی میں۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں، انڈیا میں رہ کے انڈیا کی گورنمنٹ سے بغاوت نہیں کر سکتے، سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے باہر نہیں رہ سکتے، سمجھ میں آ رہا؟ اچھا ارے معمولی محلے میں رہ کے گنڈوں سے لگڑ لیتے نہیں، اور اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ سے لگڑ لے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ سکون سے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ سکون کو غارت کرے گا، چین کو غارت کرے گا جی، کھانا پانی کو اللہ غارت کرے گا، نیند کو غارت کرے گا، اللہ صحت کو غارت کرے گا۔ اللہ سے نافرمانی ہم کیا کر رہے ہیں؟ توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع ہو جاؤ۔ توبہ یہی ہے کہ شرمندگی ہونا، نادم ہونا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم پہ رحم و کرم فرما۔ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو، صدقہ خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ اللہ کو گناہ کر کے ہم ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کیسا کریں گے؟ راضی کریں گے اللہ کو صدقہ خیرات سے، نفل نمازوں سے رو کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ نادم جب ہوتا ہے بندہ، ایسا ہے فرمائے سرکار جیسا گناہ کیا ہی نہیں فرمائے جی۔ نادم ہونا، شرمندگی ہونا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ جب گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا غفور رحیم ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں اگر نافرمانی کریں گے، بڑی بڑی بیماریاں، کینسر ہے، ایڈس ہے نا، کیا کیا بلا بدتر ہے نا، گردے فیل ہے، فالج ہے، کیا کیا بیماریاں ہیں، منہ تک رہے ہمارا۔ ذرا سا اگر اللہ تعالیٰ اگر ایک رگ کو اگر فرق کر دے میرے بھائیوں، ختم، ہاتھ پاؤں گر جاتا، ختم، فالج شروع ہو جاتا، لقوہ شروع ہو جاتا، کینسر شروع ہو جاتا، سمجھ رہے نا؟ ایک آدھ رگ میں فرق ہے، اتنا کنارے پہ بیٹھے ہوئے محتاج ہے اللہ کے، مگر پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے، ٹکر لے رہے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اللہ چاہا تو پکڑ کے ہلاک کر سکتا مالک و مولا اپنے کو۔ میرے بھائیوں اللہ آپ کو اللہ کا ڈر عنایت فرمائے ہے، چھوڑو اللہ کی نافرمانی، آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ، توبہ استغفار کرو، سرکار پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صدقہ خیرات کرو، انشاءاللہ اللہ بلاؤں کو ٹالے گا، اور پہلے نماز کی پابند زندگی میں ہماری آنا۔